سورہ الطور پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 21، 22 اور 23 اور 24۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وأمددناهم بفاکہة ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون۔ صدق اللہ العظیم۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، ان کی وہ اولاد جس نے ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بہم، ہم جنت میں اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ کل امرئ بما کسب، ہر ایک آدمی اپنے اعمال کا رہین گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم ان کو مسلسل دیں گے، بِفَاکِہَةٍ پھل، وَلَحْمٍ اور گوشت، مما یشتہون جس کو وہ طلب کریں گے، یتنازعون وہ جھگڑیں گے، فیہا اس جنت میں، کأسن شراب کے پیالے پر، ایسی شراب لا لغو فیہا جس میں نہ بیہودگی ہوگی، ولا تأثیم اور نہ کوئی گناہ، ویطوف اور ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، غلمان لہم ان کے غلمان، کأنہم گویا کہ لؤلؤ مکنون وہ چمکتے ہوئے سفید موتی ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان والے جو اپنے اعمال کے بنیاد پر جنت میں جائیں گے، اچھا وہ اگر اعلیٰ درجے میں ہوئے اور ان کی اولاد جو ایمان والی تھی، ان کے اتنے اچھے اعمال نہیں کہ وہ باپ کے درجے میں رہیں، کیونکہ جنت میں کئی درجے ہیں اور جنت کئی اقسام کی ہے۔ جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے، جنت ماوا ہے، 8 جنتوں کے درجے ہیں، 8 درجے ہیں جنت میں، اور قرآن کریم میں 8 جنتوں کا ذکر ہے۔ جنت فردوس یہ سب سے بلند جنت ہوگی جس میں انبیاء تشریف فرما ہوں گے۔ اب اس کے بعد دیگر لوگ اعمال کے اعتبار سے پھر یہ جنت کا منظر اس طرح ہوگا جس طرح اسٹیڈیم کی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح بلندی سے نیچے کی طرف رتبے آئیں گے۔ اب باپ ہے اوپر والے رتبے میں، اولاد ہے نیچے والے رتبے میں، لیکن کون سی اولاد؟ جو ایمان والی ہے، کافر کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا۔ اگر اولاد خدا نخواستہ کوئی اولاد میں کوئی کافر نکل آیا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اس کے قیامت کے دن حقیقی باپ کا کافر بیٹے کے ساتھ نام بھی نہیں بولا جائے گا۔ یہ ہے ایمان میں جنہوں نے پیروی کی اپنے ماں باپ کی۔ اب باپ نیک تھا، باپ بلند درجے پر چلا گیا، اولاد کے اعمال کم تھے، وہ نچلے درجے میں ہے۔
اللہ کا وعدہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں خوش کرے گا، یہ رب کا وعدہ ہے اہل جنت سے۔ اب جب انسان کسی بلند رتبے پر پہنچے گا تو وہ رب سے پوچھے گا میری بیوی میرے بچے کدھر ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرنے کے لیے نچلے درجے سے اعمال کم ہونے کے باوجود اولاد کو اوپر والے درجے میں بھیج دے گا، حالانکہ اس درجے کے اعمال اولاد کے نہیں ہیں، اولاد کے اعمال کم ہیں، باپ کے اولاد نیک زیادہ ہیں۔ سید محدث اعظم پاکستان کے اعمال زیادہ ہیں، اولاد کے اعمال کم ہیں، لیکن جب وہ اپنے اعلیٰ مرتبے میں جائیں گے تو رب سے پوچھیں گے میری بیوی اور میرے بچے، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد کو نچلے درجے سے اٹھا کر باپ کے درجے میں ملا دے گا۔ اب قرآن یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف جنت میں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ ہم ہیں دار الاسباب میں، یہاں اسباب کے بنا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں اسباب کے بغیر نہیں بات ہے۔ اگر باپ نیک ہے تو دنیا میں بیٹا اسی وقت قابل اعتبار ہے جب بالکل باپ کے نقش قدم پر ہو، لیکن آخرت میں ہے ان اسباب کے مسببات کا اظہار آخرت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ راضی کیا ہے؟ یہاں منہ کھول کر بیٹھے رہیں تو پراٹھا گرنا نہیں ہے۔ ہم اگر گھر بیٹھے رہیں ہاتھ پھیلا کر کہیں یا رازق یا رازق، تو یہاں نہ سیب آنے نہ انگور آنے ہیں، کوئی چیز نہیں آنی، ہمیں محنت کرنی پڑنی، کیونکہ ہم دار الاسباب میں ہیں۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں دل میں خواہش پیدا ہوئی سیب کھانے کی، یہ سیب سامنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ خواہش کرے گا کہ میں بنا ہوا پرندہ کھانا چاہتا ہوں، تو پرندہ جنت میں اڑ رہا ہوگا، اڑتا پرندہ اس کے سامنے گرے گا، پھڑ پھڑائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد بنا ہوا پرندہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اب وہ اس پرندے کو کھا لے گا، فارغ ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں الگ کر دے گا، اسی پلیٹ سے وہی پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر جنت میں اڑنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اگر بندے نے کل دوبارہ یہ پرندہ کھانے کی خواہش کر لی تو یہ پرندہ دوبارہ زندہ رہنا چاہیے، کل اپنے بندے کو پھر راضی کرنا ہے۔ تو اس نے پرندہ کھایا، ہڈیاں الگ کی، اسی پلیٹ سے پرندہ اڑ کر پھر جنت میں ٹہلنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہاں عالم مسببات ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں اولاد اگر نیک نہیں ہے اور باپ نیک ہے تو باپ کی نیکی سے اولاد کی عزت تو کی جا سکتی ہے، لیکن اولاد قابل اتباع نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا، قابل اتباع نہیں ہوگی۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت ہے مسببات میں وہاں اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ اولاد کا درجہ کم بھی ہے، باپ کا درجہ بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بیٹوں کو باپ کے درجے میں پہنچا دے گا۔ اور اس کا الٹ بھی چلے گا، بیٹا نیک ہے باپ گناہگار ہے، باپ نچلے درجے میں ہے بیٹا بلند درجے میں چلا گیا۔ اب بیٹا جب بلند درجے میں گیا تو اس نے اپنے باپ کو ڈھونڈا، اب باپ نچلے درجے میں ہے، اللہ بیٹے کی نیکیوں کی وجہ سے باپ کو اتلے درجے میں بھیج دے گا، بیٹے کو نیچے نہیں بھیجے گا، کیونکہ یہ اس کے انصاف کے خلاف ہے۔ لہٰذا فضل کیا ہے؟ نچلے کو اوپر لے جانا، اوپر والے کو نیچے لانا، یہ فضل نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ باپ اگر گناہگار ہے، باپ نیچے ہے، بیٹا نیکوکار اوپر ہے، تو وہ بیٹا جب دیکھے گا میرا باپ نہیں ہے تو وہ تلاش کرے گا باپ کو، تو اللہ نیچے سے باپ کو اوپر بھیج دے گا۔ تو قرآن میں یہ ارشاد فرمایا گیا والذین آمنوا، وہ ایمان والے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ان کی وہ اولاد جس نے، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، جس نے ایمان میں ان کی اتباع کی، یعنی ایمان لائے۔ باپ مسلمان تھا، یہ مسلمان ہو گئے، باپ نیک تھا، یہ بھی نیک بنے، لیکن باپ بہت زیادہ نیک تھا، یہ بہت زیادہ نیک نہیں بن سکے۔
اللہ فرما رہا ہے الحقناہم بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، وما علتناہم من عملہم من شیء، ایک وسوسہ اٹھتا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے باپ کے اعمال میں کوئی کمی کی جائے گی، اللہ نے اس وسوسے کو دور کر دیا، وما علتناہم من عملہم من شیء، اس کے اعمال میں سے جزا میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو اللہ باپ کو جزا دے رہا وہ جزائیں ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے، لیکن اولاد کو اللہ باپ کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو نیچے سے اوپر کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے عمل کے میں گروی ہے، کیا نیک لوگ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور گناہگار کافر اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، ہر بندہ اپنے عمل کا گروی ہے، جو عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اسے جزا مل جائے گی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، مد عربی زبان میں کھینچنے کو بھی کہتے ہیں، مد عربی زبان میں داد رسی کو بھی کہتے ہیں، مد عربی زبان میں مسلسل کو بھی کہتے ہیں، اور مد عربی زبان میں امداد کو بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے فرق ہے، مد کہتے ہیں کہ بعض اہل زبان نے یہ فرق کیا، امداد کہتے ہیں اچھائی پر مدد جو کی جائے، اور مد کہتے ہیں جو برائی پر مدد کی جائے، لیکن یہاں امداد کا معنی مسلسل ہے کہ مسلسل ہم دیتے رہیں گے انہیں تسلسل کے ساتھ، بفاقیت پھل، یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ جنت کے پھل ختم نہیں ہوں گے، آپ ایک پھل توڑیں گے اسی لمحے اسی جگہ پر دوسرا پھل لگ جائے گا۔ یہاں آم کا پھل ہے نا، تو آم کے پھل میں آم ہی لگتا ہے، انگور کی بیل ہے تو اس پر انگور ہی لگتا ہے، امرود کا پودا ہے تو اس پر امرود ہی لگتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے محل میں امرود کا پودا ہے، آپ نے امرود توڑا اور اب آپ کے تمنا ہے کہ اگلا پھل میں آم کا کھاؤں، اسی امرود کے پودے پر آم لگ جائے گا، اسی پر اگلے لمحے آم تیار لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آم کی بھی جنت میں اقسام ہوں گی، اب آپ نے آم کھایا تو یہ مالدہ تھا، اب خیال آیا کہ یار سندری کا مزہ بھی لینا چاہیے، آپ نے مالدہ توڑا تو اسی لمحے وہاں سندری لگ جائے گا۔ یہ میں نے مثال دی ہے، وہاں یہ نام تو نہیں ہوں گے لیکن یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو، وہاں ذائقے ہر لمحے ذائقے بدلیں گے اور ہر لمحے آپ کو تازہ پھل ملے گا۔ تو اللہ فرما رہے امددناہم بفاکیہ، ہم مسلسل پھل دیتے رہیں گے، واللحم، اور گوشت، بنا ہوا گوشت ہر لمحے ملے گا، کن کو؟ مما یشتہون، یہ بات ہے سمجھنے والی، جو طلب کریں گے، ایک معنی اس کا یہ ہے، ایک معنی یہ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی خواہشات کو مارا ہوگا وہاں ان کی خواہشیں پوری کی جائیں گی، مما یشتہون، دنیا میں جنہوں نے اپنی خواہش کو مارا ہوگا وہاں ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ جو دنیا میں اپنی آرزو میں روکیں گے، جو دنیا میں اپنے آرزوؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، قیامت میں جنت کے اندر ہم ان کی ہر آرزو کو پورا کر دیں گے۔ وہ طلب کرتے جائیں گے ہم دیتے جائیں گے، وہ طلب کرتے جائیں گے وہ ہم دیتے جائیں گے۔ اچھا پھر کیا فرمایا؟ یتنازعون فیہا، وہ جبٹ رہے ہوں گے، یہاں جبٹ کا معنی کیا؟ سبقت لے جانا، آگے بڑھنا، جبٹیں گے آگے بڑھنے کے لیے، کس بات پر؟ کأسن، شراب کا پیالہ، کاس کہتے ہیں شراب کے پیالے کو، شراب کا پیالہ حاصل کرنے میں وہ جبٹیں گے ایک دوسرے پر۔ اب وہ کون ہوں گے جن پر جبٹیں گے؟ اپنی بیوی، اپنے بچے جو اس کے ساتھ محل میں رہ رہے ہیں، انہی میں آپس میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر جبٹیں گے شراب طہور لینے میں۔ کیوں؟ وہ شراب کیسی ہوگی؟ اس میں نہ تو بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ جس طرح دنیا کی شراب پی کر
عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان اول فول بکنا شروع کر لیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، طیش میں آتا ہے، پھر وہ نیم مدہوشی میں چلا جاتا ہے۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، لیکن ہوگی شراب۔ وہ شراب کیا ہوگی؟ وہ شراب معرفت ہوگی۔ جیسے جیسے پیتا جائے گا دانائی کی باتیں کرے گا، حکمت کی باتیں کرے گا، عقل کی باتیں کرے گا، اور شراب پیتے ہی اس کی عقل بڑھتی جائے گی۔ جس طرح صوفیاء کی دنیا میں اگر آپ قدم رکھیں نا، تو صوفی جب اللہ کے دیدار کی معرفت کی طرف بڑھتا ہے نا، جب حجابات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب حجابات کی دنیا شروع ہوتی ہے کہ جب صوفی اس درجے پر چلا جاتا ہے جہاں پردے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ قرب الہی کے قریب جانا شروع ہو جاتا ہے، تو اسے معرفت کا لطف اتنا آتا ہے کہ پھر اس کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، اور اس کی منہ سے وہ حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، وہ دانائی کی باتیں نکلتی ہیں کہ انسان سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ بول رہا ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت بول رہی ہے۔ تو جس طرح معرفت الہی کا شراب اس کو اتنا مست کرتا ہے کہ اس کی زبان سے دانائی کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت میں جو شراب دیا جائے گا وہ بھی یہی کام کرے گا کہ وہاں بھی جیسے جیسے شراب پیتا جائے گا پھر وہ دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں کرے گا۔ لا لغو فیہا، اس میں بےہودگی نہیں ہوگی، ولا تاثیم، اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ یہ لطف ہوگا جنت کی شراب میں، جس طرح معرفت الہی کی شراب میں لطف ہوتا ہے کہ جب معرفت الہی کی شراب ملنا شروع ہوتی ہے تو پھر انسان بڑی دانائی اور حکمت کی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے اقوال زرعی کیوں مشہور ہیں؟ حضرت علی کے اقوال زرعی کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ جیسے جیسے حضرت علی معرفت الہی کے منازل کی طرف بڑھتے تھے، پھر آپ کی زبان سے وہ دانائی کی باتیں نکلتی تھی جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگا، لا لغو فیہا ولا تاثیم، نہ اس میں بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِ، اور اس لمحے طاف یطوف کا مطلب ہے چکر لگانا، ارد گرد گھومنا، ان کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، ان کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے۔ کون؟ غلمان، یہ جنت کی مخلوق ہوگی۔ اس پر کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کافروں کے نابالغ بچے ہوں گے، ایک قول یہ ہے کہ یہ اپنے ہی اولاد نابالغ ہوگی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جنت میں سپیشل مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ اور ایک بندے کو کتنے غلمان ملیں گے؟ 1000۔ وہ ایک مرتبہ کہ نا غلمان، 1000 آواز آئے گی، لبیک لبیک، کیا حکم ہے میرے لیے؟ ایک بندے کو 1000 غلمان ملے گا جنت میں، یطوف علیہم، ان کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، ارد گرد، غلمان اللہم، ان کے غلمان۔ ٹھیک ہے، آپ نے ابھی خواہش کی تو غلمان ہاتھ میں تھال لے کر حاضر، جو چاہا وہی آپ کی خدمت۔ حالانکہ جنت میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، جنت میں آپ کو بیماری نہیں ہوگی، جنت میں سر درد نہیں کرے گا، جنت میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جہاں غلمان کی ضرورت ہوگی کہ غلمان تو رکھے جاتے ہیں کوئی کام کاج کے لیے، کوئی سر دبانے کے لیے، کوئی جو ہے نا خدمت کے لیے، لیکن وہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ سب کس لیے ہوں گے؟ آپ کی عزت و تکریم کے لیے۔ یہ سارا کچھ عزت و تکریم کے لیے دیا جائے گا۔ تو ان کے آس پاس ارد گرد گھوم رہے ہوں گے ان کے غلمان، اور غلمان کیسے ہوں گے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، جس طرح سیپی میں سفید موتی ہوتا ہے، سیپی کو توڑا جائے تو اندر سے موتی جب سامنے آتا ہے تو آنکھوں کو ہیرا کر دیتا ہے، انسان تنگ رہ جاتا ہے کہ اس سیپی میں اتنا حسن و جمال۔ اللہ فرماتا ہے بالکل یوں سمجھ لو، سیپی توڑی تو جس طرح موتی سامنے آتا ہے اس طرح حسین و جمیل غلمان ہوں گے۔ ان کے حسن و جمال کی تشبیہ دینے کے لیے مکنون کا لفظ، لؤلؤ کا لفظ بولا گیا، ورنہ ان کے حسن کی انتہا ہی کوئی نہیں ہوگی۔ پنڈلیوں سے کپڑا ہٹائیں گے تو گوشت کے اندر سے ہڈی نظر آئے گی، پانی پئیں گے تو حلق سے پانی اترتا نظر آئے گا، حلق سے پانی اترتا نظر آئے گا۔
یہ ان کا وجود آئینہ ہوگا. اپنا دامن اٹھائیں گے تو پیٹ کی ایک ایک آنت پڑی جائے گی، سامنے نظر آ رہے گی، ایسے لگے گا جیسے شیشے کے انسان ہیں. اتنے حسین و جمیل ہوں گے. کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ سیپی میں موتی ہے. اس طرح کے غلمان تمہیں خدمت کے لیے دیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے